لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 2-4 دن کی بات ہے کہ ہم استقبال رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھے اور رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا بھی اور اس کا پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ سمجھ لو کہ ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے یہ تیسرا عشرہ بھی گزر جائے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم معمول سے زیادہ کھانے پینے میں اور معمول سے زیادہ سونے میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام باقی ہے اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی قدر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری عشرے میں ایک اور عبادت ہمیں عطا فرمائی جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہرنے اور اپنے آپ کو روک لینے کے، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روک لینا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مسلمان بندہ جب دنیا کے کام دھندوں میں لگ جاتا ہے تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے، تو بندہ ان سارے کام دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کے کونے کو پکڑ لیتا ہے اور گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تب تک میں اس در سے، میں اس تیرے دروازے کو نہیں چھوڑوں گی، جب تک تو مجھ پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تنہائی آپ کو پسند ہو گئی تھی اور اس عبادت اور ریاضت سے آپ اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آخری امت کے لیے آخری کتاب کا پہلا سبق اور پہلا درس کسی غار حرا میں بھیجا۔ محققین نے لکھا ہے کہ وحی کے پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھی اسی کو رمضان المبارک بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں جاتے تھے تو کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، بھوک پیاس کو برداشت کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں مسلمان بھی بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں مسلمانوں کی عبادت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں تنہائی حاصل ہوتی، تنہائی حاصل تھی، اور یہ تنہائی مسلمانوں کو حاصل نہیں تھی۔ دو چیزوں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو گئی تھی کہ جس طریقے سے آپ کم کھاتے تھے، پیتے تھے، بھوک پیاس کو برداشت کرتے تھے، مسلمان بھی رمضان میں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے، مسلمان بندہ بھی رمضان میں زیادہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن آپ کو جو تنہائی حاصل تھی وہ تنہائی مسلمان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو مشروع فرمایا تاکہ نزول قرآن کے وقت جو کیفیات تھی وہ پوری کی پوری کیفیت مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا مسلمانوں کے اندر باقی رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مشروع فرمایا۔ دوسرے مذاہب میں رہبانیت کو عبادت سمجھا جاتا ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلا جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، اور لوگوں سے کوئی تعلق اور سماج سے کوئی تعلق نہ رہے۔ اس کو دوسرے مذاہب میں عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی والی کیفیت کو بھی باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو مشروع کیا کہ اس میں تنہائی حاصل ہو، لیکن اعتکاف بھی ایسی مسجد میں جس میں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہو، تاکہ نماز کے اوقات پر لوگوں سے ملنا جلنا رہے اور غیروں کے ساتھ رہبانیت میں مشابہت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں جو روزہ ہے، 10ویں محرم کا روزہ، یہودی بھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، تو حضور کو یہ مشابہت پسند نہیں تھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ایک اور روزہ ملا کر رکھوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو عبادت کے اندر غیروں کی مشابہت پسند نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں غیروں کی نقالی کرتے ہیں اور اس کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور نبی کی نقالی کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم واجب ہے، دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ہے، اور تیسری قسم مستحب اور نفل اعتکاف کی ہے۔ پہلی قسم واجب اعتکاف، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں کہ بندہ یہ شرط رکھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کام کے پورے ہونے پر اعتکاف کروں گا۔ اب جب اس کا کام وہ پورا ہو جائے گا، اس نے جو منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی، وہ پورا کام پورا ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو اعتکاف واجب ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دوسری قسم یہ کہ کوئی شرط نہ رکھے، بلکہ مطلقاً یہ کہے کہ میں فلاں دن کے اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، یا یہ کہہ لے کہ میں فلاں دن کے اعتکاف کی منت مانتا ہوں، تو اس صورت میں بھی اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور واجب اعتکاف کم از کم 1 دن اور 1 رات کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی، اور دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری
اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں میں یا کسی محلے میں ایک شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی اور پورے گاؤں کے لوگ اور پورے محلے کے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ ان کی طرف سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے، پورے گاؤں میں سے اور پورے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو پورا گاؤں اور پورا محلہ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور جو شخص اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 20ویں رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے یعنی آج مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30 شوال بلکہ عید کے دن یا شوال پہلی شوال تک چاہے وہ 29ویں ہو یا 30ویں عید ہو اس وقت تک وہ مسجد میں ٹھہرا رہے تو اس کا اعتکاف مکمل ہو۔ تو یہ اعتکاف کی دوسری قسم۔ اعتکاف کی تیسری قسم مستحب ہے۔ مستحب اور نفل اعتکاف یہ ہے کہ بندہ نیت کر کے اگر 1 منٹ کے لیے بھی مسجد میں چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف مستحب شمار ہو جائے گا۔ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی روزہ شرط نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اتنا وقت بیٹھنا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے داخل اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد لغویات سے دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے اور ذکر و اذکار میں اور تلاوت میں اور نفل نمازوں میں مشغول رہے تو یہ مستحب اعتکاف شمار ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ ہم 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اعتکاف کی نیت نہیں کرتا ہے۔ یہ کتنی سستی نیکیاں کمانے کی ہے اور کتنی سستا ثواب لوٹنے کا ہے، لیکن ہم غفلت برتتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت جب بھی ہم مسجد میں داخل ہو تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کے وقت اعتکاف کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نیکیاں حاصل کرنے کی، ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت تو وہی جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید حکم دیا کہ وہ میرے گھروں کو پاک صاف بنائے رکھے۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم جب اعتکاف میں ہو تو اپنی بیوی سے صحبت نہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں کثرت سے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ميزر واحيا ليلا وأيقظ أهله۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تھا، آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو، لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں
لوگوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. اور ایک دوسری حدیث میں یہ یہاں تک آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ اتنی محنت کے ساتھ دوسرے دنوں میں عبادت نہیں کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں تو عبادت کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آخری عشرے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو کس کر باندھ لیتے تھے، تو علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ تہبند کو کس کر باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوب محنت سے اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اردو کے محاورے میں جب کسی محنت والا کام بتانا ہوتا ہے تو اس وقت بولا جاتا ہے کہ اپنی کمر کس لو، یعنی یہ کام بڑا اہم ہے اور محنت والا کام ہے، اپنی کمر کس لو. تو اسی کو حدیث پاک نے بیان فرمایا ہے اور اسی کی تعبیر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے عبادت میں. اور علماء نے دوسرا مطلب تہبند کو مضبوط سے باندھ کر، تہبند کو مضبوطی سے باندھنے کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ لیٹنے سے دور رہتے تھے، چونکہ راتوں رات پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اعتکاف بھی ہوتا تھا. اس وجہ سے ازواج مطہرات کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ جو خاص تعلق ہوتا تھا اس کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عشرے میں یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے بستر مبارک پر آتے ہی نہیں تھے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے. یعنی اتنی محنت سے اور اتنی کوشش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. اور حدیث میں یہ جو فرمائے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں خود بھی اہتمام سے اور محنت سے اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے جگاتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندے کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کا خیال ہوتا ہے، موت کے بعد کی فکر ہوتی ہے، اجر و ثواب اور نیکیوں کا حریص لالچی ہوتا ہے، تو اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت کے لیے جگاتے تھے. اعتکاف کے بڑے فضائل اور بہت اجر و ثواب ہے. اعتکاف کے اجر و ثواب کا، اس کے فضائل کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک سال کے علاوہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تو اس کی تلافی کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر فی رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، یعنی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اور دوسری حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اعتکف عشرا فی رمضان من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے
کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی گناہوں کے معاف کرنے کی بات آتی ہے وہاں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو صرف توبہ کرنے کے بعد ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی مسافت ہے اس سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ایسی 3 خندقوں کو آڑ بناتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے خوش نصیب ہے جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کی اس مبارک گھڑیوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور یہ بیان کردہ اجر و ثواب اور اس فضیلت کے مستحق بنتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے یہ خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو تلاش کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اعتکاف کا اصل مقصد، اس کی اصل غرض یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں حاصل ہو جائے، شب قدر حاصل کرنا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو اعتکاف کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، شب قدر کو تلاش کیا جائے، اس کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ اس کی برکات کو پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اور لیلۃ القدر تلاش کرنے کی اور اس کے برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے جو مسائل ہیں کہ اعتکاف میں کیا چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، عامةً لوگوں کو یہ معلوم ہوتی ہے، اگر معلوم نہ ہو تو بعد میں بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، جس میں لوگ بہت غفلت برتتے ہیں اور یہ اعتکاف کا اہم رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی حدود کیا ہوتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ مسجد کی حدود سے باہر نہ جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بغیر شرعی ضرورت کے مسجد کی حدود کے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مسجد کے حدود کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو سب سے پہلے مسجد کے متولیان سے یا مسجد بنانے والوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ مسجد کی حدود کہاں تک ہے۔ ویسے تو عام بول چال میں ہم پورے احاطے کو مسجد کہتے ہیں، لیکن پورا احاطہ مسجد ہو یہ شرعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد تو وہی حصہ ہے جس کو بنانے والے نے یا متولی حضرات نے مقرر کیا ہوتا ہے، وہی مسجد ہوتا ہے، اسی کو شرعی طور پر مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وضو خانہ ہوتا ہے، جو جوتے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے، اور مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بعض مساجد میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام اور مؤذن کے جو کمرے ہوتے ہیں، باتھ روم وغیرہ کی جو جگہ ہوتی ہے، یہ حدود مسجد سے باہر ہے، یہ مسجد کے حدود نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا بغیر ضرورت کے، ہاں ضرورت اصلیہ سے فارغ ہونے کے لیے نکل سکتے ہیں، وضو خانے میں جا سکتے ہیں، باتھ روم وغیرہ میں جا سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اعتکاف کرنے والا مسجد کی حدود سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
لیکن عامت لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے اور اکثر حضرات کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اسے علم تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ اور دھیان دینا ہے کہ اس مسجد میں تو آسانی ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اتنی ہی مسجد ہے، لیکن دوسرے مساجد میں عامت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ صحن کے حصے کو بھی مسجد سمجھ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ بغیر ضرورت کے اس صحن میں نکل آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس کی طرف دھیان اور توجہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بقیہ ایام باقی ہیں اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف میں بیٹھنے کی اس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چونکہ یہ آخری عشرہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں داخل کر لے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔